گنج شکر فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ اشعار خواجہ معین الدین سلطان ہند نے داتا دربار میں اپنے 40 دن کے چلے کے اختتام پہ فرمائے تھے، لیکن اپنے پردہ نشین ہونے کے 1000 سال بعد بھی حضرت علی حجویری آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ کیسے ہیں؟ داتا گنج بخش رشتے میں حضرت عبدالقادر جیلانی کے ماموں لگتے ہیں۔ آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ آپ کو باب الہند بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جون سے صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ ہند کے اندر داخل ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ حضرت داتا دربار میں رک کے حاضری دے کے داخل ہوئے ہیں۔ جو شخص حجویر غزنی میں پیدا ہوئے، وہ لاہور میں کیسے آ کے بسے؟ یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ داتا صاحب کے خواب میں ان کے مرشد پاک آئے اور حکم دیا کہ جاؤ لاہور جا کے بس جاؤ۔ تو داتا صاحب نے آگے سے فرمایا کہ حضور، لاہور میں تو پہلے سے ہی ایک بہت بڑے اولیاء اللہ موجود ہیں، تو میری وہاں پہ جانے کی گستاخی میں کیوں کروں؟ مرشد نے کہا کہ بحث نہ کریں اور حکم کی تعمیر کی جائے۔ تو وہ اپنا بوری بستر باندھ کے لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس صبح وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے ایک جنازہ اٹھتا ہوا دیکھا۔ جب پوچھا تو پتہ چلا یہ انہی اولیاء اللہ کا جنازہ تھا جن کی داتا صاحب نے خواب میں بات کی تھی۔ ایک دفعہ داتا صاحب اور ان کے مرشد کہیں سے گزر رہے تھے تو راستے میں کچھ کیچڑ آ گیا۔ داتا صاحب اپنے جوتے اور پاؤں بچا کے چل رہے تھے، لیکن جب ان کی نظر مرشد کے پیروں پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جوتے کیچڑ سے بالکل پاک ہیں۔ جب داتا صاحب نے اپنے مرشد سے یہ پوچھا تو ان کے مرشد پاک نے جواب دیا کہ میں نے جب سے ہوس و حرص کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے تو خدا نے ہر قسم کی آلودگی مجھ سے دور کر دی ہے۔ حضرت علی حجویری کی سب سے بڑی کرامت ان کا کام ہے، ان کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ It was the first formal treatise on Sufism in the time۔ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا دینا چاہیے۔ داتا صاحب was one of the most influential figures in spreading Islam in the subcontinent۔ He was amongst the first 2 or 3 بزرگs that came to Lahore۔ ان کی کتاب کشف المحجوب کو صوفیزم پہ انسائکلوپیڈیا کا درجہ دیا گیا ہے۔ تصوف کا کل علم ان کی کتاب کشف المحجوب میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے کشف المحجوب پڑھ لی تو سمجھو اس کی زندگی بدل گئی۔ اس قصے کا اختتام میں ایک سوچ سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جب ہمارے پاس اتنی بڑی ہستی موجود ہے، ان کے کرامات، ان کے کام موجود ہیں، تو پھر ہمیں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ ہم کبھی وہ کتاب اٹھا کے اس سے واقفیت ہی کر لیں، اس سے قربت ہی حاصل کر لیں۔ کیا پتہ اس میں ہمیں خدا ہی مل جائے۔ بہت شکریہ۔